صاحب الاسر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے پھر سے بعد آپ کے شہر میں پھر توفیق خداوندی سے حاضر ہوئے. دعا گو ہوں جتنے بھی احباب تشریف لے کے آئے ہو یہاں سے کرم اور خیر کی خیرات لے کے جاؤ. پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین اپنی کتاب لا ریب فیہ میں اپنی ہی زبان جسے زبان محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق سے مخاطب ہوتا ہے. یاد رکھنا خدا خدا نہیں، اللہ اللہ نہیں، جو مخلوق کے سامنے کوئی ایک محبوب ہے، ایک محب ہے. ایسا گہرا تعلق ہے، کبھی محبوب کے چلنے کی قسم کھاتا ہے، کبھی محبوب کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے. وہ کہتے تو کہے وما ینطق عن الہوا کا مشتاق بن کر وہ جہاں جہاں کل آیا ہے. کل میرا حبیب کل ان سے کہے، آپ کے لیے نہیں ہے. نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا. میرا محمد آپ کے لیے یہ بات نہیں، ان سے کہے. بیٹا بیٹھ کسی چیز کی طرف نہیں، اب تشریف رکھیں. متوجہ رہیے گا، بہت طویل خطاب نہیں لیکن چلو معرفت کے چند موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالیں. جہاں جہاں کل آتا ہے میرا حبیب ان سے کہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرا حبیب ان سے کہے اجر مودت دے. ابھی نہیں سمجھ آئی؟ اپنی ثنا بیان کرتے ہوئے اپنے محمد کی زبان سے کہتے ہیں قل هو اللہ احد. میرا حبیب ان سے کہے اللہ ایک ہے. ان سے کہے اللہ ایک ہے. میرا حبیب ان سے کہے جہاں جہاں بس مختصر کروں قل آیا ہے وہ سرکار کی زبان سے مخلوق کے لیے آیا ہے. ویسے بھی پورا قرآن محمد کے لیے نہیں، محمد کی وجہ سے مخلوق کے لیے آیا ہے. میری سرکار یہ کاغذ والا قرآن ہے جسے تو پڑھتا ہے، میری سرکار روح زمین پہ مجسم قرآن ہے. تیرا میرا بادشاہ روح زمین پہ مجسم قرآن کی شکل ہے. خیر سے چلتا پھرتا قرآن ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار کا کوئی کام بھی، کوئی فعل بھی، کوئی پیغام بھی اس قرآن سے ہٹ کے نہیں، بلکہ اکثر سرکار کچھ کر دیتے تو وہ کہتا یہ آیت بناؤ قرآن کی. اچھا آپس میں کی بات ہے جتنے بیٹھے ہیں مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں مذہب سے بالا نیاز بے نیاز بالا تر لوگ بیٹھے، یہ بڑی اچھی بات ہے. ایک بات بتاؤ، آپس میں بیٹھے ہیں، کبھی میں نے جبرائیل کو اترتے دیکھا یا تیرے میرے بڑوں نے اترتے دیکھا ہو کہ جبرائیل اترا تھا؟ یہ تو اس نے فرمایا جبرائیل اترتا تھا. ہم نے تو نہیں دیکھا. ہم نے دیکھا نہیں دیکھا. سرکار نے فرمایا یہ اللہ کا پیغام. تو میں تیری خدمت میں گزارش کر رہا تھا، قرآن میں پروردگار کی ذات اپنی حبیب سے مخاطب ہو کے کہتی ہے ہم نے مخلوق کو پیدا کیا مگر عبادت کی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سمجھتے ہیں نا؟ سن بھی بیٹھے ہیں. ہم نے مخلوق کو پیدا کیا مگر الا لیعبدون، عبادت کے لیے. ٹچ دینا ہے، میں نے گہرائی میں نہیں جانا، میرے پاس وقت نہیں، لیکن ٹچ ضرور دینا ہے. اس قرآن کی آیت کی روح سے، فرمان مصطفیٰ زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے جملوں کی روح سے ذرا غور سے سن، غور سے دیکھ، غور سے سمجھ. وہ کہتا ہے میں نے مخلوق کو پیدا کیا مگر عبادت کے لیے. اس کا مطلب پہلا کمال نقطہ یہ ہے عبادت تب سے واجب ہے جب سے مخلوق پیدا ہوئی. صرف ٹچ دینا ہے.
तेरी थोड़ी सी ज़हन की गिरों को खुलवा के तेरी सोच, ये तो नहीं कि हम बस खा पी के मौज मेला मस्ती करके पैसे कमा के घर आके बच्चे पाल के बच्चे बड़े करके और दुनिया से चले जाए। नहीं, हमारी बड़ी ड्यूटियां हैं। हमें अक्ल अता की गई। हम अच्छे टमाटर लेके आते हैं, अच्छा गोश्त लेके आते हैं, अच्छी सब्जी लेके आते हैं, मगर अक्ल का इस्तेमाल हम उन चीजों में नहीं करते जिनके लिए हमें पैदा किया। भाई सच्ची बात है भाई। असल देखे ना, मैं अक्सर आजकल मिंबर पे कह रहा हूँ, बड़ा अहम जुमला है, ये रोटी कितने की मिलती है? 10 रुपए की। हमने कभी हक की अदा नहीं किया, हमने कभी गौर ही नहीं किया। हम तो रोटी को खा के अल्लाह पे एहसान करते हैं। हमने कौन सा बड़ा काम किया? ये तेरे ऊपर एहसान है, हमने तेरी रोटी खाई। गौर और फिक्र करना हमारा काम है। ये अक्लें हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे टमाटरों के लिए नहीं दी गई, टमाटरों की खिलकत पे गौर के लिए दी गई है। रोटी की बात आ गई, बंदे घबरा गए। मैं थोड़ी सी गुजारिश करता हूँ, ये हर घर की हर बंदे से एक मुंसलिक चीज है, ताकि इस अंदाज से पैगाम आप तक पहुंच जाए। ये रोटी कैसे पहुंचती है? ऐसे पहुंच जाती है? नहीं, ये दाना जमीन में जाता है, बड़ा टाइम लेता है जमीन में रहते हुए, फिर इसको पानी चाहिए, फिर तुराब इसे ताकत देती है। वाह, तुराब में क्या बात है, समझदार बैठो। तुराब इसे ताकत देती है, तुराब इसे जिंदगी देती है। इस दाने को तुराब जिंदगी देती है। जिंदगी देने से ये आहिस्ता आहिस्ता एक कोपल की शक्ल में फूटता है। कोपल से निकल के ये टाइम लेता है, तना बन जाता है। तनावर तने बनने के बाद इसमें और दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। एक दाने से कई दाने, बड़े दाने, काफी दाने, पूरा गुच्छा भर जाता है। ये नहीं पकता उस वक्त तक जब तक सूरज इसे अपनी गर्मी न दे। बड़े बड़े लोगों को सूरज अच्छा नहीं लगता, आपको क्या पता दाने की कितनी मजबूरी है, उसे सूरज चाहिए। हर चीज में गौर किया कर। आपकी क्या बात है? लो जी, सूरज की रोशनी, तपिश, कोई मामूली तपिश नहीं थी, बड़ी तपिश थी। उसने ये तपिश इतनी वसूल की, अपने आप को पकने पे मजबूर कर दिया। दाने से को पूछे, इतनी गर्मी की तपिश, फुल डायरेक्ट ले रहा है, क्यों? कहा कुर्बान होना चाहता हूं। पक गया, टाइम आ गया। उम्र में काटने पर लग गया, काटा, थ्रेशर वाले को बुलाया, हाँ भाई दाने से भूसा अलग कर। उसने दाने से भूसा अलग किया, भूसा फ्री में मिल गया, जरूरत मेरी दाना था। दाना ये समझ नहीं आई हमें, शफकत कर हमें समझा। दाना कहने लगा बस तेरी जरूरत है दाना, यानी मैं, भूसा तुझे फ्री में मिलता है, गौर किया कर, मांगा कर मालिक को, दुनिया है भूसा फ्री में मिल जाएगा। क्या बात, तवज्जो है, तबीयत में घबरा तो नहीं गई। मैं थोड़ी सी सोच आपकी, देखिए ना, हमने अपनी सोचों को किन पे लगा दिया। ये भाई साहब ने कपड़े कैसे पहने हैं, इनके पास गाड़ी कैसी है, इनके पास मोबाइल कैसा है, उसके पास कोठी कैसी है, वो क्या खा रहे, वो क्या पी रहे, वो क्या पहन रहे, वो कहां जा रहे, वो क्यों जा रहे, ये हमारे टॉपिक ही नहीं थे। अरे अपना अपना घर कहने वाला, 4 कनाले 6 कनाले, चाहे किले का घर क्यों नहीं तेरा, याद रखना, चाहे 1 मरले का घर, चाहे किले का घर, हर बंदा जमीन पे रेंट पे रहता है। यकीन जानिए, हर बंदा रेंट पे। ये बड़ी बात है, हाँ मेरा घर, हाँ मेरा घर, ये रेंट पे है। आज हम हैं, कल कोई और जगह है। ये अक्ल तुझे सोच फिक्र के लिए अता की गई। इस अक्ल का इस्तेमाल नेगेटिविटी पे ना कर। कोई कुछ खा रहा है, कोई पहन रहा है, अल्लाह इसे और अता करे। कलमा गो का ज़र्फ बड़ा होता है। कलमा गो, देखो यार, किसी ने कलमे के ऊपर गौर ही नहीं किया। आज कलमा पढ़ा जी, अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जी, कलमा पढ़ लिया। कभी गौर तो कर, इल्लल्लाह बाद में है, पहले ला है। किसका ला है? इलाह का।
ہر وہ الہ جو اللہ کے مقابلے میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ ہے، سب سے پہلے انکار ہے، انکار نہیں تو پھر اللہ نہیں، اللہ نہیں تو پھر محمد رسول اللہ بھی نہیں۔ پہلے لا پہ غور کر، تھوڑی سا دل ہے لا پہ گفتگو کر، یہ لا کیا ہے؟ یہ الہ، ساتھ بتا دیا الہ معبود کون سے؟ جو ہم نے خود ادھر بٹھائے ہیں۔ سب سے بڑا معبود ہے ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہمارا نفس، جو ہمیں مجبور کرتا ہے۔ وہ دیکھ اس نے کیسی گاڑی لی ہے، وہ دیکھ اس نے کیسا موبائل لی ہے، یہ الہ ہے، یہ اندر بیٹھا ہے، ہم نے اس کا انکار ہی نہیں کیا۔ اگر انکار کرتے اس کو جھٹکا دیتے ہوئے شرم کر، اللہ نے اسے دی ہے، اللہ اسے اور دے۔ ہمیں سمجھنا ہے، ہم نے کہا بابا سارا دن یہی گھر ہے ڈسکس گھر والوں سے، بڑا آج کل امیر بڑھیا پھر دے، بڑے پیسے پوسے آ گئے سن، کوئی دعا کر کلمہ گو ہے، اگر اس کے پاس پیسے آ گئے دعا کر اللہ کرے اس سے اچھی جگہ استعمال ہو، ورنہ آڈٹ بڑا سخت ہے۔ یہ بندوں نے معمولی سمجھ لیا بس کمائی کرنی ہے، پیسے اکٹھے کرنے ہیں اور بس ٹھیک ہے، نہیں، آڈٹ بڑا سخت ہے۔ کوئی دفتر میں کام کرتے ہو تو میری اس بات کیجئے، میرے ساتھ شوزہ بیٹھا ہے، اللہ جانتا ہے آڈٹ کتنا سخت ہے، اس سے پوچھنا۔ کھلبلیاں مچی ہوتی ہیں، پریشانیاں لگی ہوتی ہیں، آڈٹ آفیسر آگے پتہ نہیں ایک ایک چیز، ارے بھائی ہم بینک کی جاب کی، بھائی بینک کی جاب کرتے ہیں، یہ کہیے میں نوکری کرتا ہوں، میں تنخواہ لیتا ہوں، آڈٹ کیوں کرتے ہو؟ کہا نہیں، ہم نے جو تجھے دیا ہے بتا تو نے کہاں کہاں استعمال کیا ہے، جو ہم نے قانون بنایا تھا یہ آنے والا بجٹ ادھر استعمال کرنا، ادھر استعمال کرنا، ادھر استعمال کرنا، چیک کرا یہ بجٹ کہیں غلط جگہ تو استعمال ہے۔ آڈٹ میں بڑی بڑوں کی کھلبلیاں معاملہ، بابا یہ ہمیں جو عطا ہوتا ہے وہ بات آگے سمندری، اگر بات صرف واہ واہ کی نظر نہ کرو، جملہ کمال ہے، معرفت برا ہے، خدا کی قسم یہ جو تجھے رزق ملتا ہے یہ صرف تیرا نہیں، اللہ کہتا ہے اپنے محمد کی زبان سے، پتہ نہیں میں کتنی مخلوق کا رزق تیرے رزق میں ڈال کے تجھے سرفراز کرنا چاہتا ہوں، تاکہ غریبوں کا پتہ کر، کوئی مسکینوں کا پتہ کر، کوئی یتیموں کا۔ بندے تو کہتے ہیں میرا مال، میرے پیسے، میرا مال، نہیں، پروردگار عالم مخلوق کو جو رزق عطا کرتا ہے صرف غور و فکر کی بات ہے، وہ بڑی مخلوق کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے کوشش کیا کر اپنا نہ کہا کر۔ سمجھدار لوگ وہی ہوتے ہیں جو رات کو بانٹ کے سوئے ہیں۔ ارے بھائی آڈٹ سخت ہے نا، بندوں کو اندازہ نہیں، بندے یہ سمجھ رہے ہیں یہی موج میلہ مستی یہی کر کے دنیا سے چلے جائیں گے بس آگے، نہیں، ایک ایک چیز کا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایسے ایک ایک عمل ذرہ برابر کے برابر کیوں نہیں پوچھا جائے گا۔ لا، انکار، یہ نفس، یہ وہ کمینہ جو ہر وقت مجبور کرتا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ تیرا یہ کام ہی نہیں، اٹھ یہاں سے، وہ بندے بیٹھے ہیں، جا ان کی محفل میں جا کے بیٹھ، ان کے ساتھ جا کے بدتمیزی کر، اکیلا بیٹھے اس کی غیبت کر، اس کا گلہ کر، یہ سارے الہ ہے۔ اچھا صحیح معنی کو کلمہ پڑھتا بھی ہے یا نہیں؟ ہاں، معصوم بچہ سچا کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ، سچا کلمہ، اس کا واقعی ہر الہ سے نفی اور انکار ہے۔ کبھی بچے کو کسی کی غیبت کرتے دیکھا ہے؟ کبھی بچے کو کسی کا گلہ کرتے دیکھا ہے؟ کبھی بچے کو لڑائی چھوٹی سی محبت والی لڑنے کے بعد لمبی ناراضگی میں دیکھا ہے؟ کبھی بچے کو کسی عورت کے پیچھے بھاگتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اس نے صحیح کلمہ پڑھا، یہ واقعی انکار کرتا ہے۔ اسی سے سیکھ اسلام، اب مسجدوں میں بھاگ بھاگ کے اسلام تلاش کرنے والا اپنے گھر میں معصوم بچوں کو دیکھا کر تجھے اسلام کی خوبصورت تصویر نظر آئے گی۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے واقعی ہر چیز کا انکار کیا ہے۔ لا، پہلے انکار۔ اچھا یہ اور بات آج کرتا جاؤں، جب واقعی حقیقت میں
حضرت بھائی لا ہو جائے نا الہ کا، زندگی سکون میں آ جاتی ہے، یقین جانی سکون میں آ جاتی۔ کوئی آگے کہتا نا ہوئے آئے وہ دیکھ وہ کیا کر رہا ہے، سکون میں اتنی آتی ہے بندہ کہتا ہے یار میرے پاس ٹائم نہیں۔ میں نے کہا وہ دیکھ وہ سینما چلے، میرے پاس ٹائم نہیں۔ اوے ادھر شراب کی محفل ہے ادھر چلے، بندہ کہتا ہے یار میرے پاس ٹائم نہیں۔ اوے ہر وقت کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ٹائم نہیں ٹائم نہیں۔ یہ کیا ٹائم نہیں؟ تو ویسے تو فارغہ میں نظر آتا ہے، ٹائم کیوں نہیں؟ وہ والا ٹائم نہیں جو تو صرف کروانا چاہتا ہے۔ اصل میرے پاس یہ ٹائم نہیں کہ میں آڈٹ نہیں کرا سکتا، میرے رب نے جو مجھے زندگی عطا کی ہے میں اس کا آڈٹ نہیں کرا سکتا، میرے سے پوچھ۔ اور یہ بھی اگر قرآن فہم دوست بیٹھے ہو ماشاءاللہ اہل سنت کافی تشریف فرما ہو، ہم بھی اہل سنت ہیں۔ اور میں آج بتاتا ہوں شیعہ کسے کہتے ہیں، ہم بھی اہل سنت ہیں۔ میری باتیں تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں، ممبر بیان نہیں والے مہربانوں سے تھوڑی سی ہٹ کی ہوتی ہے۔ ایک صاحب آگے مجھے کہنے لگے جی بھائی جی، کہنے لگے میں اہل سنت ہوں۔ میں کہا جی ماشاءاللہ۔ میں نے کہا یہ بتاؤ تمہیں کو پتھر مارے کیا کرو گے؟ کہہ رہا پتھر کا جواب بڑے پتھر سے دوں گا۔ میں نے کہا تم اہل سنت ہی نہیں ہو۔ کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا رسول کی سنت تو یہ ہے پتھر کھا کے دعا دینا۔ اور رہ گئی شیعہ کی بات، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ کالے کپڑے کالے علم لگانے والے کو شیعہ نہیں کہتے۔ تیرے محمد کے ایک بیٹے نے فرمایا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا دنیا میں جتنے بھی ہیں وہ ہم سے پیار کرتے ہیں انہیں محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں انہیں شیعہ کہتے ہیں۔ لا انکار، طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ لا انکار ہر اس الہ سے جو اللہ کے مقابلے میں آتا ہے۔ 100 روپیہ تھا بھائی اظہر کے پاس، باہر نکلے گم ہو گیا، سارا دن پریشانی میں گزر گیا۔ وہ یار پتہ نہیں میری جیب پھٹی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا یار، 100 روپیہ تھا وہ گر گیا۔ یہ الہ ہے جو ڈسٹرب کر رہا ہے، ورنہ کوئی بات نہیں، گر گیا ہے کسی ضرورت مند کے لیے اللہ نے گروایا ہوگا۔ اے میرا ساو ہے میرا ساو ہے میرا ساو، میں پیچھے سے لایا تھا، کسی نے ٹینشن دے دے کہ سارا دن میرا ٹینشن میں گزر گیا۔ نہیں ہو جی آج تو میں نے یہ کرنا تھا، یہ الہ ہے۔ صبح صبح اٹھ کے دعا مانگا کر پروردگار اپنے پاک حبیب کے صدقے مجھ سے وہ کروا جو تو چاہتا ہے۔ آج کی ماؤں میں اور پرانی ماؤں میں ذرا فرق ہے۔ آج کی ماں پوچھتی ہیں کما کے کیا لایا ہے، اچھے پیسے لے کے آنا۔ پہلے والی ماں ایک دعا دیتی تھی بڑی خوبصورت، وہ ماں اب تھوڑی سی ماڈرن ہو گئی ہیں، علی دعا دیتی تھی میرا پتر تو باہر نکلے اللہ تینوں چنگیاں دے متھے لاوے۔ پہلے والی ماں دعا دیتی تھی، اب یہ کہتی ہے ہاں بیٹا بس خیال کرنا اپنا اور اچھے پیسے کما کے آنا۔ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ تھوڑا سا فرق پڑ گیا ہے نا، کیونکہ جدیدیت آتی جا رہی ہے، تھوڑا حرص آ رہا ہے۔ حوث ہے، یاد رکھنا، حرص ہے الہ ہے، حوث ہے الہ ہے، ناشکری ہے الہ ہے، یہ سارے بے ادبی ہے الہ ہے، بے حیائی ہے الہ ہے، چوری ہے الہ ہے، ڈاکہ ہے الہ ہے، زنا ہے الہ ہے، یہ سارے اس کے علاوہ بڑے الہ ہیں۔ اگر ان کا آپ نے انکار کیا پھر تو آپ نے کلمہ پڑھا، ورنہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں زبان سے لا الہ کہہ دیا تو کیا حاصل، دل و جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بڑی بات کر گئے ڈاکٹر صاحب، بہت بڑی بات کر گئے، سمجھ نہ آئی، بڑی دنیا نے ان کی مخالفت کی۔ چودھری بہن پڑھی ہے نا ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے، بڑی بڑی دنیا، بڑے 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 ماشاءاللہ اہل علم ڈاکٹر علامہ اقبال کی مخالفت کرتے تھے۔ فقیر تھا، لوگ کہتے تھے، لوگوں سے پوچھتا تھا کن کے بندے ہو، وہ کہتے تھے اللہ کے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے تم دنیا کے بندے ہو۔ ڈاکٹر صاحب آپ کون ہو؟ کیا کمال شعر کہہ دیا، کہا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ لا گفتگو چل پڑی، میں سمیٹوں طویل نہ ہو جائے۔ لا انکار ہر اس الہ کا جو اللہ کے مقابلے میں آتا ہے۔
زبانی کلامی شکر کرنا اور ہے، شاکر کائنات کے سامنے نظر آنا اور ہے۔ زبانی کلامی بندے کہتے ہیں نا کیا حال ہے، بندے کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، مولا کا بڑا شکر ہے، تھوڑی دیر بعد شکوے شروع ہو جاتے ہیں، اور اے رونا پہ آیا تھے، وہ رونا پہ آیا تھے، انج نہیں ہے کہ بچہ گل نہیں مندا، بڑھی کام نہیں کر دی، بڑھی روٹی نہیں دین دی، انج نہیں ہوندہ، وہ ہمسایہ قرضہ نہیں دیندا، انج ہو گیا تو انج ہو گیا۔ نہیں، یا شکر کر یا شکوہ کر۔ اور یہ ایک چھوٹی سا معرفت کا موتی ہے، جناب سے لے کر آخری بندے تک سنبھالنا۔ تمہارے لیے دنیا میں چین نہیں لکھا گیا، تمہارے لیے دنیا میں سکون نہیں لکھا گیا، یہاں تم چین اور سکون کے لیے نہیں آتے، نہ تلاش کیا کرو چین سکون، آتے ہی نہیں ہو، تمہارے حصے میں ہے ہی نہیں۔ معرفت کی بات ہی سنبھال پاؤں، چین اور سکون کی تلاش فضول ہے، پھر تلاش کس کی کریں؟ اس کی جس سے ہم جدا ہوئے۔ میرا مجھے پھر پیچھے جانا پڑے گا، خدا کی قسم ہماری تلاش چین اور سکون نہیں۔ کیوں؟ رسول کے پاک بھائی نے، امیر المومنین علی پاک نے 3 دفعہ دنیا کو طلاق دی ہے۔ اچھا آج ہماری ماں کو ہمارا باپ طلاق دے، ہم رجوع کریں گے؟ علی امت کا باپ نہیں؟ ہوئے 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 ہوئے، چین سکون تیرے مقدر میں لکھا ہی نہیں گیا، تیرے لیے چین سکون آگے ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں تیرے لیے ایک تلاش ہے، تلاش حق، تلاش اصل، تلاش کر۔ نہیں، اس کو میں اور آسان کرتا ہوں۔ دیکھ، اللہ نے شیطان کو وقت معلوم تک کی مہلت دی تھی نا، دی تھی، بھٹکا بھی رہا ہے، بہکا بھی رہا ہے، کبھی نظر آیا؟ نہیں۔ جو بھی غلطی کرتے ہو کیا کہتے ہو کس نے کی؟ کرائی شیطان نے، کبھی دیکھا؟ نہیں۔ بڑی بات ہے، بن بلائے کروڑوں گھروں میں، اربوں گھروں میں بن بلائے پہنچ جاتا ہے، ایک گھر میں 20 بندے ہوں، 20 کو بھی بھٹکا لیتا ہے، بڑا طاقتور ہے۔ اس لیے کوشش کیا کر زندگی میں اپنی دل کی آنکھ کھلوانے کے لیے، سنی ہے شیعہ ہے، جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے اپنا مسلک اپنے پاس سنبھال کے رکھ، مضبوطی سے رکھ، کوشش کیا کر، سونے سے پہلے اللہ کو ایک بات ضرور کیا کر، پروردگار تو نے اس کو تو مہلت دی جو وقت معلوم تک ہمیں بھٹکاتا رہتا ہے، رحم فرما، ہمیں بچانے والا بھی ملا۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری۔ پروردگار بھٹکانے والا تو ہر جگہ بھٹکاتا ہے، ادھر بھٹکایا ادھر بھٹکایا ادھر بھٹکایا، اتنا طاقتور ہے جو میرے بڑوں کو بھی بھٹکاتا رہا، میرے بڑوں کے بڑوں کو بھی بھٹکاتا رہا، بڑوں کے بڑوں کے بڑوں کو بھی بھٹکاتا رہا، جب سے یہ خلقت ہوئی تب سے بھٹکاتا رہا، بڑا طاقتور ہے۔ کوئی تو تیرا ایسا طاقتور ہوگا جو بچاتا ہوگا، جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اپنا مسلک سنبھال، میں دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں، جس مسلک سے، مگر زندگی میں اللہ سے دعا مانگ کے دل کی آنکھیں کھلوا کے جا۔ دل کی آنکھیں تب کھلیں گی جب تجھے بچانے والا نظر آئے گا۔ کون ہے؟ بسم اللہ، کوئی بھی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہ کسی مسلک سے بھی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی، ہر بندہ کہتے ہیں میرا مسلک اچھا، میرا مسلک اچھا، سارے مسلک اچھے ہیں، پر یہ سب تیرے بنائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا، تیرے نبی کا مسلک صرف اسلام ہے، تیرے نبی کا مذہب دین صرف اسلام ہے، اور اسلام نام ہے سلامتی کا۔ اسلام میں دوسری کچھ نہیں ہے، صرف سلامتی ہے، صرف سلامتی ہے، صرف سلامتی ہے۔ تو سرکار کے دین کو مضبوطی سے رکھ مرنے سے پہلے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ کیا ہوگا یہ بھی بتاتے جو بھائی اظہر، بھائی افسد، بھائی جوزف سمندری ناراض تو ہو گیا آپ سے، یہ کیسا بندہ آپ نے بلا لیا ہمیں پریشان کر کے۔ عدالت کی کرسی لگے گی تیرے مالک کی، عدل کا معیار قائم ہوگا، عدل کی کرسی پہ کوئی تو بیٹھے گا، جو بھی بیٹھے گا، میں بسم اللہ کروں، اس پہ گفتگو ہی نہیں کرنی، کوئی تو بیٹھے گا، تو میں سامنے ظاہر ہوں گے، ہمیں کہا جائے گا بتاؤ بھائی تم نے غلطی کیوں کی؟
تو اور میں کھڑے ہو کے کہیں گے پروردگار وہ شیطان بھٹکانے والا تو تھا، بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ عدل کا تقاضا ہے نا میرا پروردگار، اگر تو نے بھٹکانے والے کو کھلی چھٹی دی تو بچانے والا تو تھا ہی نہیں۔ وہاں پڑیں گے تجھے مجھے جوتے، افسوس ہے تجھ پر، میں تجھے ہر چیز دیتا رہا بن مانگے، ایک چیز میں نے تجھے کہی کہ تو اپنے اصل کو تلاش کر، تو وہ اپنے اصل کو دنیا میں تلاش ہی نہ کر سکا۔ اللہ سے مانگ، نماز پڑھ، روزہ رکھ، تراویحاں پڑھ، نفلیں پڑھ، جو کر سکتا ہے کر، مگر صلہ ایک ہی مانگ، چھوڑ دے سارے صلے، روٹی تجھے مل جائے گی، پریشان نہ ہو، ایک ہی صلہ مانگ، پروردگار میری دل کی آنکھیں کھول، بچانے والا ملا۔ آج میری گفتگو کا یہی نچوڑ ہے، کوشش کرو زندگیاں ایسے نہ چلی جائے، ان آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے، یہ بھی معصوم کا فرمان ہے، پروردگار ہر انسان کو 4 آنکھیں عطا کر، 2 آنکھیں جن سے وہ ظاہر دیکھتا ہے، 2 آنکھیں جن سے وہ باطن دیکھتا ہے۔ پوچھا گیا معصوم سے، رسول کے بیٹے سے، سرکار کھلتی تو انسان کی 2 ہی آنکھیں ہیں، 2 تو بند رہتی ہیں۔ سرکار فرمایا کہ ہاں جب اللہ چاہتا ہے تب انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ سرکار اللہ کب چاہتا ہے؟ فرمایا جب بندہ چاہتا ہے۔ بندہ نہ چاہے تو ماں دودھ نہیں دیتی، دیتی ہے، ملتا ہے۔ بچپن میں تو جب تک روتا نہیں ماں تجھے دودھ نہیں پلاتی، تو روتا ہے پھر تجھے دودھ ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں تجھے طلب پہ عطا کرتی ہے تو اس مالک سے بھی طلب کر کے مانگ، اور تیری طلب یہی ہونی۔ کسی غریب کو کھانا کھلا، راستے کا پتھر اٹھا، کسی مسکین کا خیال کر، کسی بچی کا جہیز دینا چاہے، پروردگار سے ایک ہی صلہ مانگ، ورنہ حق تو یہ بنتا ہے نیکی کر دریا میں ڈال۔ لیکن پھر بھی میں تجھے ریلیکسیشن دیتے ہوئے کلیہ دے رہا ہوں، کم از کم ابھی وہ ہماری منزل نہیں آئی کہ ہم نیکی کر دریا میں ڈالیں۔ ہم تو فخر کرتے ہیں، اوہ میں نے یہ کیا، 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 آج میں 4 بندوں کو روٹی کھلائی، آج میں نے ادھر دیگ اتروائی، میں نے آج جا کے فلاں بندے گئی۔ ابھی تو ہم نیکی کر دریا میں ڈال کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ میں کہہ رہا ہوں پھر بھی ریلیکسیشن ہے، کوشش کر، نیک کام کر کے اللہ سے ایک صلہ ضرور مانگ، پروردگار میری دل کی آنکھیں کھول، مجھے میرا حق ملا، میری اصل ملا، انشاءاللہ بفضل خدا اور برکت محمد و آل محمد سے تجھے تیرا حق ملے گا، تیرا اصل ملے گا۔ خدا کی قسم یہ پیسہ کوٹھیاں کاریں ہمارا حق نہیں، یہ ان کی عطا ہے۔ ہماری چھوٹی سی زندگی گزارنے کے لیے کھلونے دیے انہوں نے، یقین جانی یہ کھلونے ہیں، ٹوائز ہیں۔ دیکھو نا یہ گاڑیاں جو بات چل رہی ہیں، سیوک تھی، ادھر سے گاڑی آئی، یہ وہ کرولا تھی، راستے میں گاڑی گزر رہی تھی وہ پراڈو تھی۔ یہ کسی نے نام رکھے ہیں، سیوک، میران، پراڈو، کرولا، کلٹس، کس نے نام رکھے؟ ہم نہیں رکھے ہیں نا، ہم نے کمپنیاں بنا لی، ایک گاڑی بنا لی اس کا نام سیوک رکھ دیا، ایک گاڑی بنا لی اس کا نام کرولا رکھ دیا۔ جب تک چلتی رہی، سیوک بھی تھی، کرولا بھی تھی، پراڈو بھی تھی، میران بھی تھی، چلنا بند ہوئی، کباڑ بن گئی۔ وہ کہاں گئی؟ پراڈو کا ہے کباڑ، وہ کلٹس کا ہے کباڑ۔ کوشش کر دنیا میں حق کو پہچان، حق تک پہنچ، ورنہ مرنے کے بعد یہ نام تیرا میرا یہی دنیا والوں نے رکھا ہے، پھر ہوگا یہی، وہ کباڑ پڑا ہے، وہ کباڑ پڑا ہے، پھر کباڑ ہی کباڑ ہے۔ تیری میری پہچان اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب ہماری سانسوں کی ڈوری بند ہو جائے، پہچان ختم۔ کہاں ہے عبد الرحیم، کہاں ہے عدنان، کہاں ہے ذیشان، کہاں ہے فلان؟ یہ تو بندوں نے نام رکھے تھے، دنیا کے نام، دنیا۔ میت، میت، ڈیڈ باڈی، جنازہ بھی پڑھتے ہیں، حاضر میت، ایسے ہے یہ غلط کہہ رہا ہے۔ کوشش کر حق کو پہچان، خدا کی قسم جو حق کو پہچان گئے، جملہ بڑا ہے برادران اہل سنت، کوشش کرنا اس جملے کی گہرائی تک جانا، پریشان نہ ہونا، جملہ بڑا ہے۔ اللہ کی عظمت کی قسم، مصطفیٰ کی عظمت اور کمال کی قسم، جو بندہ روح زمین پہ حق کو پہچان لے، حق تک پہنچ جائے، مگر دل کی آنکھوں سے، پھر اس کو مرنے کے بعد نہ جنازوں کی پرواہ ہے۔ اچھا یہ بندے جو جنازوں میں آتے کیا کرتے ہیں؟ دکھاوا،
میں آج جا رہا ہوں اس کے جنازے میں، کل کو وہ آئے گا، دکھاوا، کوئی نہیں آتا مخلص ہو کے، اور اتنا بڑا جنازہ، اور اتنا بڑا جنازہ، سب ایسے دکھاوے کے لیے آتے ہیں۔ آج میں جا رہا ہوں، کل وہ آئے، دکھاوے کا نظام چل رہا ہے۔ انسان پہچان اپنے آپ کو، کوئی آئے نہ آئے محمد ضرور آئے۔ روٹی کی بات آج کر رہا تھا، بس روٹی پہ بات مکمل کروں، اور آپ کو روٹی کھانے کا وقت بھی ہو گیا۔ سرکار کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور کھاؤ، ضرور کھاؤ، مگر اس کی حقیقت پہ غور کرو۔ روٹی ہم تک پہنچی، دانا میں نے تجھے بتایا کہاں سے چلا، چلتے چلتے بھائی اسد پہنچ گیا چکی پر۔ چکی والے نے اوپر سے کیا بولتے ہیں، پڑولا کیا بولتے ہیں اسے، اس سے ڈالا، جو اوپر والا ہوتا ہے اس سے ڈالا۔ اب نیچے تھے تو پتھر، انہوں نے دانے کو خوب پیسا، خوب رگڑائی کی۔ دانا اتنی رگڑائی کرا رہے، کہا میں نے قربانی جو دینی ہے، میں نے قربانی، اتنا بھر کے ہاتھوں میں ایسے آ جاتا ہے، اتنی رگڑائی کرواتا ہے۔ رگڑائی کروانے کے بعد ہمارے کھانے کے قابل بن گیا نہیں، گھر آیا، ہمارے مستور نے کوشش کی باوضو ہو کے آٹا گوندھو۔ کسی نے خاتون سے پوچھا، بی بی یہ دعا پڑھ کے باوضو ہو کے آٹا کیوں گوندھنا چاہ رہی ہے؟ کہنے لگی وہ 1 روپے کی ڈسپرین ہلچل مچا سکتی ہے، دعا والا آٹا بھی تو تبدیل ہے۔ میں بیٹھ گیا، تیری میری مستور نے آٹا گوندھا باوضو ہو کے۔ آٹا گوندھنے کے بعد پھر توے پہ ڈالا۔ توے پہ ڈالنے سے ٹھنڈے توے پہ پک جائے گا نہیں، اس کو آگ چاہیے۔ روٹی الٹی پلٹی جائے گی، ہلائی جائے گی، گھمائی جائے گی، پھر پک کے تیار ہوگی۔ پہلے اس نے دھوپ کی گرمی جھیلی تھی، چلتے چلتے پھر تیری اس دراتی کی وہ سختی جھیلی تھی، پھر آ کے چکی کے پڑوں کے نیچے آ کے اپنے آپ کو پسوایا تھا، پھر گندوایا تھا، پھر توے کی گرمی جھیلی تھی، تب جا کے تجھ پہ دانا قربان ہوا۔ قربان ہوتے ہوئے تجھے مجھے کہہ گیا کوشش کر، یا مجھے نہ کھا یا کھا تو بھی قربانی دے، مجھے حلال کر۔ یہ تو نہ کھا یا کھا تو پھر کھا کے حلال کر۔ اس لیے کوشش کیا کرو قدرت کی ان سارے معاملات پہ فکر کیا کرو۔ یہ عقل صرف اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں نہیں دی گئی، بس شادی، بچے، گھر، اور بھائی یہ ایک روٹین کے سلسلے ہیں، یہ چل جاتے ہیں، ان پہ اتنا ذہن لگانے کی ضرورت نہیں۔ کام پہ جا، کاروبار پہ جا، جاتے ہوئے درخت کو دیکھ، راستے میں درخت کو دیکھ کے سوچ، یہ درخت مالک کی کیا کمال مخلوق ہے، اس نے اپنے اوپر گرمی رکھی ہے، مجھے چھاؤں دے رہا ہے۔ کبھی کسی درخت کو میں نے نہیں دیکھا جو کہتا ہوئے میرے نیچے گناہگار نہ آئے، نیک آئے، میرے نیچے سنی نہ آئے، شیعہ آئے۔ کبھی کسی درخت، یہ ہے تیری فکر کی چیز ہے، یہ بھی تو مالک کی مخلوق ہے نا، یہ تجھے مجھے چھاؤں دے کے بتا رہے ہیں، صرف مطیع بن، اطاعت گزار بن، سوال کرنا تیرا کام نہیں۔ یہ جو پانی چل رہا ہے اس پہ بھی غور کیا ہے، یہ سامنے کھالا چل رہا ہے، دیکھیں اس کا پانی گندا ہے، صاف ہے نا، خوشبو والا ہے نا، سونگ کے دیکھنا، یہی پانی چلتے چلتے رک جائے اسمیل والا نہیں ہو جائے گا؟ کیوں؟ چل رہا تھا تو صاف تھا، رک گیا تو اسمیل آ گئی۔ بس تیرا میرا معاملہ بھی یہی ہے، تیرا میرا سفر چلتا رہا تو صاف ہوں گے، رک گئے تو بدبودار بن جائیں گے۔ بدبو سے مراد پسینہ نہیں، بدبو سے مراد ہماری خباثتیں ہیں، ہماری نجاستیں ہیں، ہمارے نفس کی گندگیاں ہیں جو بار بار آتی ہیں۔ خدا کی قسم کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھنا یہ بدبو ہے، خوشبو نہیں۔ بندے کا سفر جاری ہو، بندہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا، وہ نگاہ بھی پڑ جائے، کہتے ہیں میری ماں ہی جا رہی ہے، میری بہن ہی جا رہی ہے، میری بیٹی جا رہی ہے۔ جب بدبو آ جائے پھر کہتے ہوئے غور سے دیکھو کون جا رہی ہے۔
یہ بدبو ہے، ان پہ فکر کر، یہ ہر چیز میں تیرے لیے نشانی رکھی گئی ہے۔ بس میں نے اتنی گزارش کر لی تھی، اتنی عرضی ہے۔ محفل کا نام بدعت آل محمد تھا، آل محمد کا بھی پیغام یہی ہے، جو رسول نے کہا وہی آل محمد نے کہا۔ ان کی اپنی کوئی علیحدہ بات نہیں ہے، بار بار رسول بھی بچاتے رہے امت کو، اور رسول کی آل بھی بچاتی رہی امت کو۔ کوشش رہی ان سب کی کہ امت بچائی جائے، امت بچائی جائے، امت بچائی جائے۔ یہ حسین نے کربلا میں ڈیرے کیوں لگائے؟ مقصد تھا امت بچائی جائے۔ حسین نے مدینے سے سفر شروع کیوں کیا؟ مقصد تھا امت بچائی جائے، کیونکہ سرکار اگر شہید نہ بھی ہوتے، علیہ السلام تھے، علیہ السلام ہیں۔ شہادت امام مظلوم علی مقام نہ بھی ہوتی، سرکار علیہ السلام۔ سرکار کا مقام چھوٹا ہی نہیں، سرکار کے مقام کا کوئی بندہ، کوئی بشر احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ دوش رسالت جس حسین کو میسر ہو وہ حسین کو چھوٹا، جس حسین کو اپنے نانے کا سینہ میسر ہو وہ حسین کو چھوٹا ہے، جس حسین کو محمد کا لعاب نصیب ہو وہ حسین کو یام ہے۔ علیہ السلام تھا، علیہ السلام رہتا، قربانی کیوں دی؟ کیوں اپنے گھر والوں کو لے کے کربلا پہنچا؟ آخری وقت تک ایک اہل سنت عالم دین نے لکھا ہے، میں نے مسائل پڑھنا نہیں تھا، جملہ آ گیا، میں اہل سنت کی دو چار باتیں بتاتا ہوں۔ سلام ہے یار جن عاشقوں نے نیوٹرل ہو کے، مثبت ہو کے حقیقت پہ اوپر لکھا ہے، صاحبان کمال ہے، ہمارا سلام ہے۔ تنگ نظر لوگوں کے لیے دعا گو ہے، جو چھوٹی سوچ رکھتے ہیں ان کے لیے دعا گو ہے۔ خدا را سوچیں وسعت وسیع کرے۔ سلام کر کے ایک جملہ بڑا کمال دے گیا شوزر، میرا دل کر رہا ہے میں سمندری میں کہتا ہوں، ابھی تک میں نے کہا نہیں۔ حضرت بھائی وہ کہتے ہیں اگر امت ملعونہ آخری وقت میں حسین علی اصغر کو لایا تھا، اگر امت لعینہ اصغر کو پانی دے دیتی، حسین سارے قتل معاف کر دیتا۔ کہ یہ وہ شہید تھا، کسی نے سمجھا نہیں اصغر کو آخر میں حسین لایا کیوں تھا، سمجھ ہی کسی کو نہ آئے۔ اللہ اکبر، لانے کا مقصد حسین کا یہ تھا، پہلے جوان شہید کیے، بوڑھے شہید ہوئے، آخر میں علی اصغر شہید ہوا حسین کی شہادت سے پہلے۔ اور دوسرے تو سلام ایک اور بھی لکھا ہے، اس نے کہتے ہیں حسین امام علی مقام، ساری کائنات آپ کو کہتی شہید اعظم آپ ہے، میں آپ سے معافی مانگ کے کہتا ہوں شہید اعظم آپ نہیں، آپ کا علی اصغر ہے۔ ہوئے 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 سلام کر گیا، آپ کا علی اصغر ہے کہ جس معصوم نے حرملہ کے تیر کو کھا کر مسکرا کے کائنات کو بتا دیا ہم علی کے علی بیٹے ہیں، ہم جنگ میں رویا نہیں کرتے۔ اللہ سب انہوں نے لکھا، یہ میں آپ ایک دو چار سلام اور بتاتا جاؤں۔ پھر سلام کر کے کہتے ہیں امام حسین تیرے صبر کو بھی سلام ہے۔ اللہ اکبر، کون بیٹوں کی قبریں بناتا ہے؟ کہا حسین تیرے صبر کو سلام ہے، تو ذوالفقار سے خیام کے پیچھے قبر اصغر کی بنا کے امت کو بتاتا رہا عام باپ اور ہوتا ہے، محمد کا بیٹا اور ہوتا ہے۔ ایک اور سلام کر گیا، پھر علی اصغر کو، سرکار علی اصغر پہ بڑا کچھ بھائی اسد دنیا نے لکھا ہے اور شیعوں سے ہٹ کے لکھا ہے۔ کہتا ہے علی اصغر آپ کے بابا بھی شہید ہیں، جملہ مصائب کا سمجھو، گریے کا سمجھو، حقیقت میں اس اہل سنت عالم دین کی سنا۔ علی اصغر آپ کے بھائی علی اکبر بھی شہید ہیں، سارے شہید ہیں، مگر آپ انوکھے شہید ہو۔ کہا کافی نہیں تھا حرملہ کا تیر مارنا، کہ لعنت ہو ایسی امت پر جس نے نیزہ مار کے اصغر کو زمین سے نکالا تھا۔ ہائے 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 ہائے، تلاش کرتی رہی تھی، حسین اپنا ایک بیٹا یہیں دفن کر چکے تھے، کہ پھر اتنا کافی نہیں تھا نیزہ مار کے اصغر کو نکالنا۔ کا نہیں، ان امت لعینہ نے ایک اور بڑا ظلم کیا، کہ اصغر کا سر کاٹ کے نیزے پہ اٹھا کے کوفہ و شام پھراتے رہے۔ لعنت ہو ایسی امت پر
جہاں دشمن کی عورتیں بھی کہتی تھی اللہ کرے اس کی ماں مر گئی ہو، جبکہ اصغر کی ماں پیچھے سے آواز دے کے کہتی تھی مستورات میں زندہ بھی ہوں، میرے سامنے اصغر کا قاتل پھرتا بھی ہے۔ ہاں پھر سلام کر کے کہتے ہیں میرا دل مانتا ہے اصغر جب قیامت کا دن ہوگا نا، محشر کا میدان ہوگا، میرا دل مانتا ہے محمد بھی آئیں گے، میرا دل مانتا ہے محمد بڑا روئیں گے اپنے حسین پہ، اپنے علی اکبر پہ، اپنے پورے گھر کے شہیدوں پہ بڑا محمد روئیں گے، مگر محمد کہتے ہیں میرا دل مانتا ہے محمد اللہ کی بارگاہ میں اس وقت فریاد کر کے ایک جملہ ضرور کہیں گے پروردگار صرف ایک عادل کر میرے اصغر کا قصور کیا تھا، معصوم کو بھی مارا جاتا ہے۔ تبریز کا واقعہ ہے، اللہ اکبر، جہاں کے جناب شاہ شمس ہے تبریز، یہاں کا واقعہ ہے۔ یہاں کے لوگ پریکٹیکل کربلا کا کوئی نہ کوئی واقعہ کر کے امت کو دکھاتے تھے۔ ایک سال انہوں نے پروگرام بنایا، ایک صحرا کو چنا، اس صحرا میں ایک سید کو کہا تو نے ایک چھوٹا بچہ اٹھانا ہے، گود میں لے کے آنا ہے، اس مقام پہ آ کے تو نے بچہ اوپر کرنا ہے، اوپر کر کے کہنا ہے العطش العطش، پانی پانی پانی۔ ہر بندے کو کہیں، کلمہ گو کو کہیں تو نے ادھر بیٹھ کے کمان میں تیر ڈالنا ہے، تیر چلانا ہے اس وقت جب بچے کے لیے وہ سید پانی مانگے، مگر بچے کو نہیں مارنا، ہوا میں چلا دینا ہے۔ صرف امت کو ہم دکھانا چاہتے ہیں بچے کا قصور کیا تھا۔ جس کو بھی تیار کرے کہ تو آ یہ تیر چلا، حرملہ کا کردار ادا کر، تو حرملہ کا، کوئی بھی مسلمان جتنے بھی تھے سب نے معافی مانگی، انہوں نے کہا ہم سے یہ کردار ادا نہیں ہوتا، ہم اتنے سنگ دل نہیں ہیں، جیسے بھی ہم سے یہ کردار۔ یہ گئے مجوسیوں کی منڈی سے ایک مزدور پکڑا، مزدور کو پکڑ کے کہتے ہیں آج کی مزدوری ہم دیں گے۔ اس نے کہا کام کہا، اس نے کہا بس ایک بندہ آئے گا وہاں سے لے کے آئے گا ایک بچے کو، بچہ اوپر کرے گا، تو نے ایک تیر کھینچ کے مارنا ہے ہوا میں، اتنا سا کام۔ اس نے کہا یہ کون سا، یہ تو اچھا ہے، ایک آسان سی مزدوری مل گئی۔ لو جی 10 محرم کا دن آ گیا، اس سید نے، بجمع ہے، مخلوق خدا ہے، دائیں بائیں جمع غفیر ہے، سید نے بچہ اٹھایا، گود میں لے کے آیا، 6 ماہ کا بچہ ایک مقام پہ سید اونچا کر کے کہتا ہے پانی پانی، ادھر سے وہ کمان میں تیر ڈال کے کھینچتے ہیں۔ جب 3 دفعہ کہا نا پانی، پہلے اس کو پتہ نہیں تھا، جب کہا نا پانی، لکھا ہے صاحبان مقتل نے، اس نے تیر پھینک دیا، اس نے کمان پھینک دی، سارے کہتے رہے مارنا ہوا میں مار، کہتے ہیں لعنت ہو ایسی مزدوری پہ، بچہ مانگے پانی میں ماروں تیر۔